تو آج ہم یوول نو ہراری کی کتاب نیکسس کے خلاصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ خلاصہ دراصل دیکھتا ہے کہ پچھلے 1,00,000 سال میں معلومات نے ہماری تہذیب کو کیسے شکل دی ہے، اور آج ہم ایک بہت اہم موڑ پر ہیں۔ جی بالکل، اور ہراری کا جو بنیادی سوال ہے نا، وہ کافی آپ کہہ لیں چونکا دینے والا ہے کہ بھائی اگر ہم انسان اتنے ذہین ہیں تو یہ ماحولیاتی بحران، یہ غلط معلومات کا طوفان اور اب اے آئی، اس سب کے بیچ ہم خود کو تباہی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ صحیح۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ معلومات، طاقت اور سچائی کا کھیل ہے کیا۔ جی اچھا، تو سب سے دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ ہراری یہ کہتے ہیں کہ معلومات کا اصل کام صرف حقیقت دکھانا نہیں بلکہ رشتے بنانا ہے۔ قدیم کہانیاں ہوں یا مذہبی کتابیں، ان کا مقصد لوگوں کو جوڑنا تھا بڑے پیمانے پر، بھلے وہ 100% حقیقت نہ بھی ہوں۔ کیا یہ بات نہیں؟ بالکل، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ معلومات کا مقصد ہمیشہ سے سماجی تعلق بنانا رہا ہے، اور پھر جب لکھائی آئی، تحریر، اس نے بڑے معاشروں کو منظم کرنے میں مدد تو دی، لیکن اس سے طاقت بھی چند ہاتھوں میں مرتکز ہوئی اور سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا امکان بھی پیدا ہوا۔ جی بالکل۔ وہیں سے پھر یہ تصور آتا ہے نا کہ کوئی ادارہ یا نظریہ ناقابل غلطی ہے، انفیلیبل ہے۔ اور یہ خواہش آج بھی ہے، شاید اب ٹیکنالوجی کے ذریعے جیسے اے آئی، لیکن ہراری تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، بلکہ سائنس کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو مانتی ہے، خود کو ٹھیک کرتی ہے۔ بالکل، وہ کسی حتمی سچائی کا دعویٰ نہیں کرتی، اور یہیں سے ہم آج کے دور میں آتے ہیں۔ دیکھیں، کمپیوٹر اور اے آئی جو ہے نا، یہ پرنٹنگ پریس یا ٹیلی گراف جیسے صرف معلومات پھیلانے والے اوزار نہیں ہیں۔ اچھا، تو فرق کیا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز خود فیصلے کر سکتی ہیں، نئے خیالات پیدا کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ حقیقت کو بدل سکتی ہیں۔ کوئی مثال اس کی، جیسے وہ سوشل میڈیا الگورتھم؟ ہاں بالکل، میانمار والی مثال بہت واضح ہے۔ وہاں روہنگیا کمیونٹی کے خلاف جو تشدد بھڑکا، اس میں فیس بک کے الگورتھم کا کردار سامنے آیا۔ وہ الگورتھم صرف خبریں نہیں پھیلا رہے تھے، وہ ایسا مواد دکھا رہے تھے جس سے زیادہ رد عمل آئے، زیادہ غصہ آئے، اور اس نے نفرت کو بڑھاوا دیا جس کے حقیقی دنیا میں نتائج نکلے۔ اوہ، تو یہ صرف معلومات دینا نہیں، یہ تو حقیقت پر اثر ڈالنا ہے، اسے بنانا ہے۔ جی، اور اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ ایک طرف تو وہ مسلسل نگرانی، سرویلنس کا خطرہ ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز ہماری زندگیوں کا اتنا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں جتنا تاریخ میں کبھی ممکن نہیں تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو طاقتور نظام ہیں، یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ انسانی تعصبات کو، مطلب نسل پرستی، جنس پرستی، ان کو بڑے پیمانے پر پھیلا سکتے ہیں، اور ہم ایک ایسی دنیا میں دھکیل سکتے ہیں جسے ہراری لائک کی آمریت کہتے ہیں۔ لائک کی امریت، یعنی سچائی یا گہرائی کی بجائے بس وہ چیز اہم ہے جو زیادہ لائکس لے جائے، سنسنی خیز ہو۔ بالکل، سطحی چیزیں، چمک دمک والی چیزیں، اور اس کا اثر ہمارے سیاسی نظاموں پر بھی پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریتیں جو کھلے مکالمے پر چلتی ہیں، اس دور میں قائم رہ پائیں گی جہاں معلومات کا بہاؤ چند الگورتھم کنٹرول کر رہے ہوں؟ یا پھر آمریتیں زیادہ مضبوط ہو جائیں گی؟ کیا اے آئی آمرانہ حکومتوں کی مدد کرے گی؟ ہریری کا خیال ہے کہ ہاں، اے آئی آمرانہ حکومتوں کو معلومات کنٹرول کرنے اور عوام پر نظر رکھنے میں پہلے سے کہیں زیادہ مدد دے سکتی ہے۔ اور وہ ڈیجیٹل سلطنتوں یا سلیکن کرٹن لگی بات کیا تھی؟ وہ ایک اور خطرہ ہے جس کی طرف ہراری اشارہ کرتے ہیں، مطلب دنیا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بلاکس میں تقسیم ہو جائے، جیسے امریکہ اور چین، ہر ایک کا اپنا الگ ڈیجیٹل نظام، اپنے قانون، اپنے نظریات۔ یہ ایک نئی قسم کی سرد جنگ ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ معلومات ہمیشہ سے طاقتور تھیں، لیکن آج کی ٹیکنالوجی نے اسے ایک بے مثال قوت بنا دیا ہے۔ یہ صرف دنیا کو بیان نہیں کر رہی، یہ اسے بدل رہی ہے، فعال طور پر۔ بالکل، اور سب سے اہم بات جو اے آر آئی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستقبل کوئی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے۔
ٹیکنالوجی کا راستہ طے شدہ نہیں ہے، یہ ہمارے آج کے فیصلوں پر منحصر ہے کہ ہم ان طاقتور نظاموں کو کیسے بناتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، کیسے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ذمہ داری ہم پر ہے، نگرانی سے لے کر الگوریدم تک۔ ہمارے انتخاب ہی ہمارا مستقبل بنائیں گے۔ جی بالکل۔ اور آخروں میں ایک سوچ جو شاید غور کرنے کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، اگر معلومات کا بنیادی کام ہمیشہ سے رابطے بنانا رہا ہے، تو آج ہم یا ہمارے بنائے ہوئے الگوریدم کس قسم کے رابطے بنا رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں جوڑ رہے ہیں یا مزید تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ سوال شاید ہمارے مستقبل کے لیے سب سے اہم ہے۔ آج ہم یووال نوح ہراری کے کام کے کچھ بہت اہم پہلوؤں پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں۔ جی۔ خاص طور پر یہ سوال کہ ہم انسانوں نے آخر اس سیارے پر اتنی طاقت کیسے حاصل کر لی، اور معلومات کا اس سارے سفر میں کیا کردار رہا ہے، اور سب سے اہم شاید مصنوعی ذہانت یعنی AI کے بارے میں ہراری کا انتباہ کیا ہے۔ بالکل۔ اور ہراری کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسانی طاقت اصل میں ہماری جسمانی قوت یا انفرادی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کس وجہ سے ہے؟ یہ ہماری صلاحیت ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر اور لچکدار طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ؟ جی ہاں، لاکھوں کروڑوں لوگ۔ اور اس تعاون کی بنیاد کیا ہے؟ مشترکہ کہانیاں، مشترکہ عقائد، تصورات۔ جیسے مذاہب، قومیں؟ بالکل۔ قومیں، قوانین، پیسہ، یہ سب اصل میں کیا ہیں؟ یہ معلومات اور بیانیے کے نظام ہیں۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ بنیاد کہانیوں پر ہے۔ تو کیا مطلب حقائق اتنے اہم نہیں تھے جتنے مشترکہ افسانے یا عقیدے شروع میں؟ ہراری کے مطابق بالکل ایسا ہی تھا۔ آپ دیکھیں نا، کسی ایک مشترکہ خدا پر یقین یا ایک قومی شناخت کا احساس، جی، یہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، ایسے کاموں کے لیے جو وہ اکیلے کبھی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ سائنسی حقائق کو دیکھیں، وہ اہم تو ہیں، لیکن وہ اکثر ویسی جذباتی وابستگی پیدا نہیں کرتے، وہ اجتماعی جوش پیدا نہیں کرتے جو بڑے پیمانے پر تعاون کے لیے چاہیے۔ تو معلومات کا بنیادی کام بس لوگوں کو جوڑنا تھا؟ ضروری نہیں کہ وہ سچائی بتا رہی ہو؟ ہاں، بنیادی کام یہی تھا، جوڑنا۔ ضروری نہیں کہ وہ معروضی حقیقت کی بالکل صحیح عکاسی کرے۔ اچھا۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر ہراری کا وہ جو تصور ہے، معلومات کا سادہ لوف تصور، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اتنا بہتر ہے؟ کرتی ہیں یہ سادہ لو تصور یہی ہے نا کہ بس جتنا زیادہ ڈیٹا ملے گا، جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی، اتنا ہی ہم سچائی کے قریب ہوں گے، بہتر فیصلے کریں گے۔ بالکل۔ لیکن ہراری کہتی ہیں کہ تاریخ دیکھیں تو اکثر الٹا ہوتا ہے۔ معلومات کو طاقتور طبقے استعمال کرتے ہیں اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے، اچھا، سماجی ڈھانچے کو قائم رکھنے کے لیے، اور کبھی کبھی تو تکلیف دہ سچائیاں دبانے کے لیے بھی۔ دیکھیں، معاشرے ہمیشہ ایک توازن پر چلتے ہیں، سچائی اور نظم و ضبط کے درمیان۔ یعنی بہت زیادہ سچائی بھی مسئلہ کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ غلط وقت پر سامنے آئے یا بہت زیادہ ہو تو انتشار پھیل سکتا ہے، اور دوسری طرف بہت زیادہ نظم و ضبط پھر آزادی ختم کر دیتا ہے، جبر بن جاتا ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں AI کی طرف۔ ہراری اسے صرف ایک نیا اوزار نہیں کہتے، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے اجنبی ذہانت کہتے ہیں، ایلین انٹیلیجنس۔ یہ اجنبی کیوں ہے؟ مطلب پرنٹنگ پریس یا انٹرنیٹ سے یہ کیسے مختلف ہوئی؟ دیکھیں، یہ اجنبی اس لیے ہے کہ جو پرانی ٹیکنالوجیز تھی نا، جی، وہ زیادہ تر کیا کرتی تھیں؟ انسانوں کے بنائی ہوئی معلومات کو پھیلاتی تھیں یا ذخیرہ کرتی تھیں۔ صحیح۔ AI اس سے آگے ہے، یہ خود نئی معلومات، نئے خیالات، یہاں تک کہ تخلیقی چیزیں جیسے موسیقی یا آرٹ پیدا کر سکتا ہے۔ خود سے؟ جی، خود سے۔ یہ خود سیکھ سکتا ہے، خود کو بہتر بنا سکتا ہے، اور یہ مسائل کو ایسے طریقوں سے حل کر سکتا ہے جو شاید ہم انسان سوچ بھی نہ سکیں۔ اچھا۔ تو یہ صرف ایک ذریعہ نہیں رہا، یہ خود ایک عامل بن سکتا ہے، ایک ایجنٹ جس کے اپنے سیکھنے کے راستے ہو سکتے ہیں جو ہم شاید نہ سمجھ پائیں۔ اس میں صرف معلومات پر عمل کرنے کی نہیں بلکہ خود بیانیہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر یہ سیکھ اسی ڈیٹا سے رہی ہے جو ہم انسانوں نے ہی اسے دیا ہے،
تو کیا یہ ایک طرح سے ہماری ہی سوچ، ہمارے تعصبات، ہماری خامیوں کا عکس نہیں؟ پھر یہ اجنبی کیسے ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور ہاں، بالکل، اے آئی ہمارے ڈیٹا سے سیکھتا ہے تو وہ ہمارے تعصبات کو اپنا سکتا ہے، بلکہ انہیں بڑھا بھی سکتا ہے۔ لیکن جو اجنبی پہلو ہے نا، وہ اس کی خود مختار طریقے سے سیکھنے کی صلاحیت ہے، اور جس طرح یہ معلومات کو جوڑ کر ایسے نتائج یا ایسے بیانیے بنا سکتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ مطلب یہ ہماری نفسیات کو ہم سے بہتر سمجھ کر ہمیں کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہراری مثال دیتی ہیں میانمار کی۔ وہاں فیس بک کے الگورتھمز نے نفرت انگیز مواد اور غلط معلومات کو اس طرح بڑھاوا دیا ہاں، وہ تو سنا تھا۔ کہ اس نے حقیقی دنیا میں تشدد اور نسل کشی میں کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک طرح سے پہلی جھلک تھی کہ کیسے یہ خودکار نظاموں سے چلنے والے بیانیے معاشروں پر تباہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس ساری بات کا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ خلاصہ یہ ہے کہ اول، انسانی طاقت آئی ہے مشترکہ کہانیوں پر مبنی بڑے تعاون سے۔ ٹھیک۔ معلومات ہمیشہ سچائی نہیں لاتی، اکثر اس کا کام سماجی ہم آہنگی اور طاقت کے ڈھانچوں کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اے آئی ایک نئی قسم کی آپ کہہ لیں اجنبی ذہانت ہے، جو نہ صرف معلومات پر عمل کرتی ہے بلکہ خود بیانیے بنا سکتی ہے، پھیلا سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر ہمارے بنائے ہوئے معلوماتی نظام پر کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ ہراری کے مطابق تو ہمیں فوری طور پر اے آئی کی حکمرانی، اس کے اخلاقی استعمال، اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک نئے عالمی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، فوری ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک نیا ٹول نہیں ہے، یہ ایک نئی قسم کی ذہانت ہے جو ہمارے معاشروں کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے کوئی ایک سوچ، کوئی سوال چھوڑنا چاہیں گی؟ جی، ایک بات سوچنے کی ہے، چونکہ اے آئی سیکھ تو ہمارے ہی ڈیٹا، ہماری کہانیوں، ہمارے افسانوں سے رہا ہے، ہاں۔ تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہ ہماری تاریخ کے جو بدترین تعصبات ہیں، جو خطرناک ترین افسانے ہیں، انہیں نہ صرف دہرائے گا بلکہ انہیں بڑھاوا دے گا؟ ہاں، اور ایسے پیمانے پر اتنے مؤثر طریقے سے بڑھاوا دے گا کہ وہ ہماری گرفت سے ہی باہر ہو جائیں اور ایک ایسی حقیقت بنا دے جسے بیج تو ہم نے خود ڈالا تھا، لیکن اب فصل کاٹنا ہمارے بس میں نہ رہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم انسانی روابط، ماضی سے مستقبل تک کے پہلے حصے سے کچھ خاص نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب دیکھتی ہے کہ انسانوں نے انفارمیشن کے ذریعے کیسے بڑے پیمانے پر مل کر کام کرنا سیکھا۔ ہمارے پاس اس کے شروع کے 5 چیپٹرز کے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ معلومات، کہانیاں، ڈاکیومنٹس اور سیاسی نظام، انہوں نے انسانی سوسائٹیز کو کیسے بنایا اور ان میں کیا رسک چھپے ہوئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سمجھنے سے کہ انفارمیشن ہے کیا اصل میں۔ صرف لفظ یا نشانیاں تو نہیں ہے یہ؟ جیسے وہ ورلڈ وار 1 کا کبوتر تھا، چیئر مئی، اس نے ایک ضروری پیغام پہنچایا۔ کوئی بہت علمی بات نہیں تھی اس میں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفارمیشن کا اصل کام کنیکٹ کرنا ہے، صرف ریپرزینٹ کرنا نہیں۔ ذہن کو یا جانداروں کو یا اداروں کو آپس میں جوڑنا، جیسے وہ نیلی جاسوسی نیٹ ورک تھا نا ورلڈ وار 1 میں مڈل ایسٹ میں، وہ اشاروں سے بات کرتے تھے، اور وہ اشارے صرف ان کے اپنے گروپ میں ہی سمجھ آتے تھے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زیادہ انفارمیشن کا مطلب ہمیشہ زیادہ سچائی نہیں ہوتا۔ اکثر سوسائٹیز نا وہ ہارمنی کو، یعنی ہم آہنگی کو، سچائی پر ترجیح دیتی ہیں۔ مشترکہ کہانیاں ہیں، عقیدے ہیں، جیسے قوم، مذہب، پیسہ، یہ کبھی کبھی حقیقت سے بھی زیادہ طاقتور لگتے ہیں، کیونکہ یہ اجنبیوں کو بھی وہ بھی بڑے پیمانے پر جوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اور یہیں پھر کہانیوں اور افسانوں کا رول آتا ہے۔ انہیں ہم کہہ سکتے ہیں شروع کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، جنہوں نے لوگوں کو دور دور تک مل کر کام کرنے کے قابل بنایا۔ اور ان کہانیوں کی جو جذباتی اپیل ہوتی ہے وہ اکثر فیکٹ سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے، جیسے قومی قصے ہیں یا مذہبی باتیں ہیں۔ یہ لوگوں کو شاید سائنٹیفک ثبوت سے زیادہ جلدی ایکشن لینے پر اکسا دیتی ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ جہاں کہانیاں ایک گروپ کو جوڑتی ہیں، وہیں اگر کہانیاں مختلف ہوں تو وہ گروپس کے درمیان فاصلہ اور لڑائی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ہاں بالکل، پھر
کہانیوں کے بعد لکھائی اور ڈاکیومنٹس کا دور آیا. اس سے بڑی بڑی سلطنتوں کو حکومت کرنے میں بڑی مدد ملی. زمین کے ریکارڈز، قوانین، ٹیکس کے حساب کتاب. لیکن اس میں وہ کاغذی شیر والا خطرہ بھی پیدا ہوا. مطلب پیپر ٹائٹس کہ بیوروکریسی کاغذ پر تو بہت بہت طاقتور دکھتی ہے. ہاں، مگر اگر وہ حقیقت سے مطلب زمین سے کٹ جائے تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے. آتھر دراز یعنی ڈرار کا استعمال کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بیوروکریسی کیسے انسانوں کو نا سمپل کیٹیگریز میں ڈال دیتی ہے اور ان کی جو اصل پیچیدگی ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. اور یہ چیز وہ آج کل جو الگوریتمک بائس ہے اس کی بھی بنیاد بنتی ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پرانے متس نے کمپلیکس ریالٹی کو سمپل بنا کر لارج اسکیل کوآپریشن کو ممکن بنایا تھا. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ وہ نظام جو کہتے ہیں کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ مذہبی ہوں یا دفتری قسم کے، وہ پھر وہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں، ان میں اصلاح کی گنجائش کم ہوتی ہے. یقیناً. اور یہیں نظاموں کا فرق واضح ہوتا ہے. دیکھیں، جمہوری نظاموں میں معلومات کے بہنے کے کئی آزاد ذریعے ہوتے ہیں. میڈیا ہے، عدالتیں ہیں، لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہ چیزیں نظام کو خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں. دوسری طرف جو بالکل مطلق العنان نظام ہوتے ہیں وہاں انفارمیشن پر پورا سینٹرل کنٹرول ہوتا ہے اور وہاں سچائی کو اکثر نظام کے استحکام کے لیے فدا کر دیا جاتا ہے. پروپیگنڈا ہے، سینسرشپ ہے. کہ انسانی کامیابی کا راز صرف سچائی جاننے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ بڑے پیمانے پر مل کر کام کرنے کے نیٹ ورکس بنائے جائیں اور یہ نیٹ ورک اکثر افسانوں یا کامن بیلیفز پر ہی قائم ہوتے ہیں. تاریخ میں وہی سوسائٹیز زیادہ کامیاب رہی ہیں جنہوں نے کہانیاں جو جذباتی کنیکشن دیتی ہیں اور ڈاکیومنٹس جو سٹرکچر دیتے ہیں ان کے بیچ بیلنس رکھا. اور سب سے اہم بات، جو نظام خود کو درست کرنے کی مطلب سیلف کریکشن کی صلاحیت رکھتے ہیں وہی ٹائم کے ساتھ چل پاتے ہیں. معلومات کیسے بہتی ہے اور اس پر کنٹرول کیسا ہے، یہی کسی سیاسی نظام کی اصل شناخت ہے. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے معلومات، پھر کہانیاں، پھر ڈاکیومنٹس، انہوں نے انسانی سماج کے تانے بانے کو بنایا ہے. انہوں نے بڑے پیمانے پر کوآپریشن کو ممکن تو بنایا، لیکن ساتھ ہی وہ سسٹم کے سخت ہو جانے یا غلط انفارمیشن پھیلنے اس طرح کے خطرات بھی پیدا کیے. اور سسٹم میں لچک اور انفارمیشن کے الگ الگ سورسز کی اہمیت یہ بالکل واضح ہو گئی. اور یہ جو تاریخی کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا آج کے انفارمیشن ایج کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب ہم AI اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کی بات کرتے ہیں. آج بھی وہی پرانی کشمکش ہے، سچائی، سسٹم کا سٹرکچر، جمہوریت اور کنٹرول، ان کے درمیان بس نئے روپ میں. اور آخر میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ماضی میں کہانیوں اور ڈاکیومنٹس نے سوسائٹیز کو بدل دیا تھا، مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن کی، کوآپریشن کی اور شاید کنٹرول کی کون سی نئی اندیکھی شکلیں پیدا کر سکتی ہیں. اور کیا ہمارے آج کے جو سوسائٹل سٹرکچرز ہیں وہ اس آنے والی تبدیلی کے ساتھ اس بار بہتر طریقے سے ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ اچھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں یووال نو ہراری کی کتاب کا وہ حصہ جہاں وہ بات کرتے ہیں ان غیر نامیاتی نیٹ ورکس کی، یعنی کمپیوٹرز، انٹرنیٹ اور خاص طور پر مصنوعی ذہانت یا AI. جی. اور یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا انسانیت کے مستقبل کا سوال بنتا جا رہا ہے. جی بالکل. اور ہراری کا جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورکس یہ اب صرف مطلب انفارمیشن پہنچانے والے نہیں رہے، اب تو یہ فیصلے بنا رہے ہیں، ہمارے رویوں پہ آپ دیکھیے گہرا اثر ڈال رہے ہیں اور تیزی سے خود مختار ایجنٹ بن رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں انسان کہانی سنانے اور حکومت کرنے کا اختیار وہ مشینوں کو دے دے. تو آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز، یہ پرنٹنگ پریس یا ٹیلی گراف جیسی پچھلی ایجادات سے بنیادی طور پر مختلف کیسے ہیں اور ان کے اصل مطلب حقیقی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں. یقیناً. دیکھیں، سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم فرق یہ ہے ہراری کے مطابق کہ کمپیوٹرز اور AI اب صرف اوزار نہیں رہے، وہ انہیں معاشرے کے نئے ممبرز یا آپ کہہ لیں اراکین کے طور پر دیکھتے ہیں
جو خود فیصلے کر سکتے ہیں، نیا مواد بنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی مدد کے بغیر سیکھ سکتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس تو بس وہ انسان کے خیالات پھیلاتا تھا، خود تو نہیں سوچتا تھا نا۔ یہ بات کہ اے آئی اب صرف اوزار نہیں بلکہ معاشرے کا رکن بن سکتا ہے، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اے آئی اب قرض منظور کرنے جیسے اہم فیصلے کر رہا ہے، خبریں لکھ رہا ہے، اور اکثر یہ سب کچھ ایسے طریقوں سے ہو رہا ہے جن کی وضاحت کبھی کبھی خود انسان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کنٹرول وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ہراری کا استدلال ہے کہ طاقت ان کے ہاتھ میں جمع ہو رہی ہے جو ان سسٹمز کے کوڈ اور ڈیٹا کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی روایتی حکومتوں یا ثقافتی لیڈروں کے بجائے اب چند بڑی ٹیک کمپنیاں اور ان کے انجینئرز زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ یہ طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑی اور بہت تیز تبدیلی ہے۔ اور یہ صرف بڑے فیصلوں کی بات نہیں، یہ نیٹ ورک تو ہماری روزمرہ زندگی پر بھی مسلسل اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ آن رہتا ہے۔ یہ جو 24/7 کنیکٹیوٹی ہے، یہ ذہنی دباؤ بھی پیدا کرتی ہے، وہ جسے فومو کہتے ہیں، کچھ چھوٹ جانے کا ڈر یا مسلسل بے چینی، اور ساتھ ہی یہ سیاست اور معیشت کو بھی وہ لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ گہری سوچ کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نیٹ ورک، یہ اے آئی سسٹمز، یہ غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ اگر انہیں متعصب ڈیٹا پر ٹرین کیا جائے یا ان کا ڈیزائن شفاف نہ ہو تو یہ سماجی عدم مساوات کو بڑھا سکتے ہیں، کم کرنے کے بجائے۔ وہ الفا گو کی مثال ہے نا، چال 37 والی، جہاں اے آئی نے شطرنج میں ایک ایسی چال چلی جو انسانوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ جیتنے کے لیے کلیدی تھی۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ اے آئی کے فیصلے ہماری انسانی منطق سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اس سے پھر احتساب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ فیصلہ کیوں ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا، اسی سلسلے میں ہرارے کچھ اور بھی تشویشناک باتیں کرتے ہیں، جیسے ڈیٹا کولونیلزم اور الگورتھمک اولیگارکس۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ضرور، دیکھیں، ڈیٹا کولونیلزم سے ان کی مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں نوآبادیاتی طاقتیں دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کر دی تھیں، آج کل چند بڑی ٹیک کمپنیاں دنیا بھر کے ڈیٹا پر، جو کہ ایک نیا بہت قیمتی وسیلہ ہے، اس پر قبضہ کر رہی ہیں اور اس سے بے پناہ طاقت حاصل کر رہی ہیں۔ اور الگورتھمک اولیگارکس سے مراد وہ مٹھی بھر لوگ یا کمپنیاں ہیں جو ان الگورتھمز کو کنٹرول کرتی ہیں، جو ہماری معلومات، ہمارے تجربات، حتیٰ کہ ہمارے خیالات تک کو شکل دے رہے ہیں۔ اور اس سب کے ساتھ نگرانی یعنی سرویلنس وہ پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ہر جگہ موجود ہو گئی ہے۔ تو گویا خطرہ یہ ہے کہ ہم شاید انجانے میں یا سہولت کے لیے اے آئی کو اتنا زیادہ کنٹرول دے دیں کہ انسانی خود مختاری، ہماری اپنی اہمیت ہی کم ہو جائے۔ بالکل، ہراری کا سب سے بڑا انتباہ یہی ہے کہ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں جہاں اہم فیصلے، شاید حکومت بھی، ایسے سسٹمز کے ہاتھ میں چلی جائیں جن کی منطق وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ اس سے نہ صرف انسانی ایجنسی کمزور ہوگی بلکہ ہماری اپنی اقدار اور ترجیحات بھی پیچھے رہ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ اے آئی صرف ایک نیا بہت طاقتور آلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ابھرتا ہوا خود مختار ایجنٹ ہے جس میں معاشرے اور انسانیت کو وہ بنیادی طور پر بدلنے کی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اور اسی لیے ہراری زور دیتے ہیں کہ معاشروں کو فوراً اس چیلنج پر توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم اس الگورتھم پر چلنے والی دنیا میں احتساب، شفافیت اور سب سے بڑھ کر انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگی کیسے یقینی بنائیں۔ یہ بحث صرف ٹیکنالوجی ماہرین کی نہیں، یہ ہر شہری کے لیے اہم ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچنے کی بات شاید یہ ہے کہ اگر مشینیں، جیسا ہراری اشارہ دے رہے ہیں، کہانیاں اور بیانیے بنانے لگیں، وہ کہانیاں جو ہماری ثقافت، ہماری اقدار، ہماری شناخت بناتی ہیں، تو پھر انسان ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ تو آج ہم ڈیجیٹل نیکسس کے اس پیچیدہ جال پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس یووال نو ہراری سے منسوب کچھ نوٹس ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا، یہ سب مل کر ہماری تہذیب کو کیسے بدل رہے ہیں۔ جی،
تو ان نوٹس کی روشنی میں آج کی اس بات چیت کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا ہم پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ ایک آپ دیکھیں چونکا دینے والی بات ان نوٹس میں یہ ہے کہ ہم نے انجانے میں ایک طرح کا عالمی اعصابی نظام بنا لیا ہے۔ بالکل۔ اور اے آئی وہ اب صرف ہمارے اوزار نہیں رہے۔ جی، اور یہ نوٹس اسی پہ زور دیتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے نا یہ اب خود سے چل رہا ہے، مطلب مشینیں، خاص طور پر الگوریدم، وہ جو خودکار ہدایات ہوتی ہیں نا ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے والی، وہ بغیر کسی انسانی مداخلت کے ڈیٹا کو سمجھ رہی ہیں، پیشگوئیاں کر رہی ہیں اور عمل بھی کر رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ علم پر، معلومات پر ہماری گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ اچھا، تو ان نوٹس میں یہ جو عالمی اعصابی نظام کا ذکر ہے اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ مطلب اربوں ڈیوائسز، سینسرز، سیٹلائٹس، یہ سب مل کر ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ جی، مسلسل ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے، شیئر ہو رہا ہے۔ ہاں، اور نوٹس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے جو نیٹ ورک تھے وہ تو انسانوں کے لیے تھے، انسانوں کے رابطے کے لیے۔ صحیح۔ لیکن یہ نیا والا جو ہے یہ تو زیادہ تر مشینوں کے بیچ رابطے کے لیے۔ ایک طرح کا آپ کہہ لیں سیاروی دماغ جیسا۔ بالکل بالکل۔ اور ان نوٹس کے مطابق اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ علم کو سنبھالنے کا، استعمال کرنے کا کام وہ تیزی سے اے آئی کے پاس جا رہا ہے۔ اچھا۔ جی، اگر اس پورے سسٹم کو ایک دماغ سمجھیں تو نوٹس کہتے ہیں کہ ڈیوائسز نیورونز جیسے ہیں، ڈیٹا کے جو لنکس ہیں وہ سائنیپسز کی طرح، اور اے آئی کے فیصلے جیسے خودکار سٹاک ٹریڈنگ ہو گئی۔ ہاں، یا جیسے ہمیں یوٹیوب پر ویڈیوز نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ وہ ایک طرح سے ارادی اعصابی رد عمل یعنی ریفلیکس ایکشن جیسے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری سمجھ سے، انسانی شعور کی رفتار سے بہت تیز ہو رہا ہے۔ تو جب فیصلے اور علم یہ سب اے آئی کے پاس جا رہا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود انسان کی تعریف کیسے بدل رہی ہے۔ یہ ہمیں ان نوٹس میں ہومو ڈیجیٹلس کے خیال کی طرف لاتا ہے۔ جی، نوٹس میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ اے آئی شاید صرف ایک آلہ نہ رہے بلکہ ہمارا جانشین بن جائے۔ ارتقائی طور پر ہم مشینوں کو صرف جسمانی طاقت نہیں دے رہے، نہیں، ذہنی طاقت بھی۔ ہاں، ذہنی طاقت بھی سونپ رہے ہیں۔ نوٹس میں ایک بنیادی سوال ہے، اگر ایک الگوریدم مجھ سے بہتر جانتا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اور اسی کو نوٹس میں ڈیٹا سزم کے نظریے سے جوڑا گیا ہے۔ نوٹس کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک طرح کا نیا عقیدہ بن رہا ہے، جس کی سب سے بڑی نیکی یا قدر ہے ڈیٹا کے بہاؤ کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اچھا، ڈیٹا کا بہاؤ کے بہاؤ کو مرکز میں رکھتا ہے۔ اور یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ڈیٹا آج کل سب سے قیمتی چیز بن چکا ہے۔ نوٹس میں گوگل، میٹا جیسی کمپنیوں کا ذکر ہے اور نگرانی کیپٹلزم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ جی، سرویلنس کیپٹلزم۔ ہاں، مطلب صارف خود پروڈکٹ بن گیا ہے، ہماری توجہ، ہماری پسند ناپسند، ہمارا رویہ سب ڈیٹا بن کر بک رہا ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا والا معاملہ۔ بالکل، وہ ایک واضح مثال تھی کہ کیسے اس ڈیٹا سے لوگوں کے سیاسی رویوں تک پر اثر ڈالا گیا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ پرائیویسی ختم؟ جی، پرائیویسی کا خاتمہ۔ نوٹس میں ہراری کی وارننگ بہت واضح ہے کہ اگر اختیار، فیصلہ سازی افراد سے نکل کر الگوریدم کے پاس چلی گئی تو ہماری آزادی صرف ایک وہم بن کر رہ جائے گی۔ خاص طور پر بائیو میٹرک نگرانی کی بات ہے، چہرے کی شناخت، آواز کا تجزیہ، دل کی دھڑکن کا ڈیٹا۔ نوٹس خبردار کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے جذبات کو بھی ڈی کوڈ کر سکتی ہے۔ جذبات کو بھی؟ جی، اور اس سے ایک جذباتی آمریت کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جہاں ہمارے احساسات کو بھی مانیٹر اور کنٹرول کیا جا سکے۔ اچھا، یہ تو کافی خوفناک بات ہے۔ ایک طرف تو یہ نگرانی ہے، دوسری طرف سچائی کا بھی مسئلہ ہے۔ نوٹس میں معلوماتی جنگوں کا ذکر ہے، جعلی خبریں، ڈیپ فیکس۔ ہاں، وہ اے آئی سے بنی جعلی ویڈیوز، آڈیوز۔ بالکل، اور وہ خودکار باٹس جو غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔ نوٹس کی دلیل یہ ہے کہ بہت سے الگوریتمز سچائی سے زیادہ جذبات کو، خاص طور پر غصے اور خوف کو زیادہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ انگیجمنٹ ملتی ہے، لوگ زیادہ کلک کرتے ہیں۔ صحیح۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے الگورتھمک بلبلے میں قید ہے۔ نوٹس کے الفاظ ہیں، دنیا تو ایک ہی ہے، لیکن کوئی دو لوگ ایک ہی حقیقت نہیں دیکھ رہے۔
فیصلے جو ہیں وہ بڑی حد تک ہماری جینیات، ہماری بائیو کیمسٹری اور ہمارے ماحول کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب الگوریدم نہ صرف ہمارے رویے کی پیشگوئی کر رہے ہیں بلکہ وہ ہمارے ڈیجیٹل ماحول کو ایسے بنا رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے انتخاب پر اثر انداز ہوں۔ تو نوٹس یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آزاد مرضی ہمیشہ سے ہی ایک وہم تھی جسے اب ٹیکنالوجی سامنے لا رہی ہے؟ تو اگر فیصلے الگوریدم کر رہے ہیں تو پھر اخلاقیات، اس کا کیا بنے گا؟ نوٹس اے آئی میں ہمدردی، انصاف، یہ جو ہماری اقدار ہیں انہیں پروگرام کرنے کے چیلنج پر بات کرتے ہیں۔ جی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جیسے خود چلنے والی کار ہے، حادثے کی صورت میں اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کسے بچانا چاہیے؟ یا جنگی ڈرونز ہیں، انہیں کیسے پروگرام کریں کہ وہ جنگی جرائم نہ کریں؟ یہ بہت گہرے اخلاقی سوالات ہیں جن کا ذکر نوٹس میں ہے۔ اسی لیے نوٹس عالمی سطح پر آپ کہہ لیں متفقہ اخلاقی اصولوں اور ضوابط کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیکنالوجی ہم سے آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ صحیح۔ نوٹس مستقبل کے دو ممکنہ راستے دکھاتے ہیں۔ ایک طرف تو شفافیت، تعاون، مشترکہ علم پر مبنی ایک یوٹوپیا ہو سکتا ہے جہاں ٹیکنالوجی انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہو، اور دوسری طرف نگرانی پر مبنی ریاستیں، بڑھتی ہوئی عدم مساوات اور الگورتھمک ظلم پر مبنی ایک ڈسٹوپیا کا خطرہ بھی ہے جہاں ٹیکنالوجی کنٹرول کا ہتھیار بن جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان نوٹس کے مطابق ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ایک عالمی ڈیجیٹل نیٹ ورک بن چکا ہے، اے آئی کی طاقت بے تحاشا بڑھ رہی ہے، نگرانی عام ہے، سچائی اور آزاد مرضی جیسے بنیادی تصورات خطرے میں ہیں، اور ہم ایک بڑے اخلاقی دوراہے پر کھڑے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں نوٹس ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ کیا انسان اس وسیع معلوماتی جال کے مرکز میں رہیں گے یا پھر اس ڈیجیٹل تانے بانے میں محض غیر متعلقہ دھاگے بن کر رہ جائیں گے؟ یہ سوال ہمیں ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے ساتھ اپنے تعلق پر اب دیکھیں سنجیدگی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اصل میں کیسا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔